اسلام میں علم اور تعلیم کا آغاز قرآن مقدس کی الحمد کی الف سے ہوتا ہے اور علم اور تعلیم کا اختتام والناس کی سین پر ہوتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے انتہائے کن فیکون تک کائنات میں جتنی بھی سعادتیں، جتنا بھی علم پھیلا، اس کا آغاز اور اس کا اختتام، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اللہ کے کلام سے ہوتی ہے۔ اور قرآن مقدس کی برکات اور فیوزات کو حاصل کرنے کے لیے علم کا آغاز قرآن مقدس کے صحیح تلفظ سے، صحیح انداز میں پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات نبوت میں یہ ارشاد فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، اے میرے پاک پیغمبر، آپ کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہم آپ کے مقام اور آپ کی رفت کے پیش نظر آپ کو ایسا کلام عطا کر رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جس کلام کی آیات کی آپ تلاوت فرمائیں گے۔ قرآن مقدس کی تلاوت میں اگرچہ معانی داخل نہیں ہے، لیکن قرآن کا نزول، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو صحیح طور پہ پڑھا بھی جائے اور قرآن کی ہدایت سے فیض یاب بھی ہوا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا ایک کمال یہ بھی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کے مفاہیم سکھاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بتاتے ہیں، قرآن کی مراد بتاتے ہیں، قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی نبوت کا خاصہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر، یہ لوگ آپ سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے حصول کے لیے ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے۔ یہ لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو جو کتاب دی ہے وہ کتاب ھدی للناس ہے۔ یہ لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو جو کلام دیا ہے وہ ھدی للمتقین ہے۔ یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو جو کلام دیا ہے وہ ھدی للعالمین ہے۔ لیکن قرآن کی ہدایت سے، قرآن کے علم سے وہ شخص فیض یاب ہو سکتا ہے جو تین باتوں کا اہتمام کرے گا، جو تین باتوں کا خیال رکھے گا۔ سب سے پہلی بات، جو قرآن مقدس کو صحیح انداز میں ادائے نبوت کے مطابق ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھے گا، قرآن کو صحیح طور پہ پڑھے گا، وہ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہوگا۔ دوسرا، وہ شخص جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، اور وہ یہ سیکھے گا کہ اس کلام میں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ حکم کیا دے رہے ہیں، منع کس سے کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات، جو قرآن کو صحیح طور پہ سیکھے، پھر قرآن کو سمجھے، قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنے کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد قرآن نے جو کہا اس پر عمل بھی کرے، وہ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہوگا۔ لیکن عوام قرآن کو سمجھے کیسے، قرآن کو سیکھے کیسے؟ یہ تو عربی سے ناواقف لوگ ہیں۔ یہ سوال اٹھا تھا، اس سوال کی بنیاد میں ہندوستان کی سرزمین میں ایک شخص کھڑا ہوا جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ کہتے ہیں۔ اس کے قلم نے جنبش کی اور انہوں نے فارسی زبان میں قرآن مقدس کا پہلا ترجمہ لکھا۔ جب قرآن کا ترجمہ لکھا، لوگ مقابلے پہ اتر آئے، لوگ کہنے لگے آپ نے قرآن کی عربیت کو فارسی میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے پابند سلاسل کر دیا، انگوٹھوں کے ناخن جدا کر دیے، سزائیں دی گئی،
وقت گزرتا چلا گیا، لوگ قرآن کو سمجھنے کے قریب ہوئے، پھر وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی اٹھے، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اٹھے اور قرآن کو اس انداز سے اس ترجمے کو دل نشین بناتے چلے گئے۔ چونکہ وقت گزر رہا تھا، زبان بدل رہی تھی، ادوار بدل رہے تھے، انہوں نے اس زبان کو اور زیادہ دل نشین کیا ہے۔ پھر وقت گزرا، شیخ المشائخ مولانا اشرف علی تھانوی اٹھے، قرآن کا ترجمہ لکھا، قرآن کی تفسیر لکھی۔ شیخ المشائخ مفتی شبیر احمد عثمانی اٹھے اور قرآن مقدس کی تفسیر لکھی۔ وقت پھر آگے گزر گیا، یہاں تک کہ دور جدید آ گیا، لوگ اس زبان سے ناواقف ہیں جس زبان میں اس دور میں ترجمہ لکھا گیا تھا، ان الفاظ کو صحیح سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ نے مجدد ملت کے طور پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، وہ ان کے قلم نے جنبش لی، حرکت لی، انہوں نے تمام تراجم کو سامنے رکھ کر ان تراجم سے ایک ترجمہ مستنبط کیا ہے۔ آسان ترجمے کے نام سے قرآن مقدس کا ایک ترجمہ لکھا، اس کو عربی میں بھی لکھا، اس کو انگلش میں بھی لکھا، اس کو اردو میں بھی لکھا، تاکہ لوگ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو مفسر بھی آیا، جس دور میں آیا، جب انہوں نے قرآن کو بیان کرنا شروع کیا کہ قرآن کہتا کیا ہے، آغاز یہی سے کر رہے ہیں کہ قرآن ہدی للناس ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے۔ قرآن کی ہدایت سے آپ فیض یاب تب ہوں گے جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب قرآن کے قریب آئیں گے۔ وہ لوگ جو قرآن سے دور تھے، جو گھوڑا آگے بڑھانے پر قتل و غارت کیا کرتے تھے، جن پر کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا، جب وہ قرآن کے قریب آئے ہیں، جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، پھر وہ پاک پیغمبر کے ایسے جانثار بنے کہ اللہ کے نبی نے 313 کو بدر میں ہزاروں سے ٹکرا دیا، وہ ہزاروں سے ٹکر گئے۔ اللہ کے نبی نے احد میں ان کے ایمان کو آزمایا، وہ انہوں نے ایمان میں ثابت قدمی دکھائی ہے، قرآن کے پیغام کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ قرآن سے وفا کرتے چلے گئے۔ انہوں نے قرآن سے وفا کی ہے، اللہ نے ان کی حکمرانی کو، ان کی سلطنت کو اس کائنات میں زندہ کر کے دکھا دیا اور یہ بتا دیا وہ معزز تھے زمانے میں، خادم قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے اور اس زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق استوار کریں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اللہ نے جو عزتیں دنیا میں انہیں عطا فرمائی ہیں، اللہ وہی عزتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انہا ستکون فتنۃ، لوگوں خبردار، ان قریب فتنہ ظاہر ہونے والا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے کے ظہور کے بعد اس فتنے سے خلاصی کی صورت کیا ہوگی؟ آج وہ دور ہے کہ کوئی فتنہ مشرق میں ظاہر ہو، وہ لمحوں میں انٹرنیٹ کا سفر کرتے ہوئے مغرب کے کناروں میں پہنچتا ہے۔ شمال میں فتنہ ظاہر ہو، سورج غروب ہونے سے پہلے جنوب کے کناروں میں پہنچتا ہے۔ دنیا کے کونے سے فتنہ اٹھے، لمحوں میں وہ فتنہ دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، فتنے کے ظہور کے بعد اس فتنے سے خلاصی کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ، فتنوں سے خلاصی کی صورت اللہ کا کلام ہوگا۔ آج وہ دور ہے کہ کوئی فتنہ جہاں کہیں رونما ہو، وہ لمحوں میں سفر کر کے ہم تک پہنچتا ہے، ہمارے گھر کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، ہمارے بیڈ روم میں پہنچتا ہے، ہمارے بستر میں پہنچتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ ہم ہر فتنے کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایمان کی بقا چاہتے ہو، فتنوں سے حفاظت چاہتے ہو، راستہ ایک ہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، آؤ قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں جو ظاہر ہو رہے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائیں گے۔